الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم
من قلوب الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمس النار مسلما رآني ورأى من رآني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أحب الصالحين ولست منهم أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا رسول مکرم کے اصحاب سارے رسول مکرم کے اصحاب سارے بلا شک تھے رشد و ہدایت کے تارے بلا شک تھے رشد و ہدایت کے تارے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر سبھی تھے وفا و محبت کے پیکر سبھی تھے وفا و محبت کے پیکر خدا و نبی کے فداکار سب خدا و نبی کے فداکار تھے سب غریبوں یتیموں کے غم خوار تھے سب خدا و نبی کے فداکار تھے سب غریبوں یتیموں کے غم خوار تھے سب خلوص و مروت کے خوگر یہی تھے خلوص و مروت کے خوگر یہی تھے گلستان محمد کے گل تر یہی تھے گلستان محمد کے گل تر یہی تھے نہیں ان کا جس قلب میں احترام نہیں ان کا جس قلب میں احترام اس پر ہوئی بوئے جنت حرام اس پہ ہوئی بوئے جنت حرام واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں مسلسل کئی جمعات سے
سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شاگرد، دوست، احباب، جنہیں اصحاب رسول اللہ کے بہترین اور اعلیٰ عنوان سے معنون کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، ان کا تذکرہ خیر آپ سن رہی ہیں اور اپنے ایمان کو ان کے تذکرے سے منور فرما رہی ہیں، تازہ فرما رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بہت بڑا مقام، درجہ عطا فرمایا تھا کہ جس پر اللہ کے فرشتے بھی جو معصوم ہیں وہ رشک کرتے تھے۔ اللہ کے فرشتے بھی اللہ کے ان نبی کے یاروں پر، اصحاب رسول پر وہ رشک کرتے تھے، اور ان کے تذکرے اللہ کے سامنے جا کر اس انداز سے کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا تھا اور ان کے سامنے یہ اعلان فرماتا کہ تم میرے فرشتوں راضی رہو، میں ان سب سے راضی اور خوش ہو گیا۔ باقاعدہ حدیث پاک میں ذکر آتا ہے کہ جہاں صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہوتی تھی، اللہ پاک ان کی اس مجلس کو مزید منور اور روشن فرمانے کے لیے اور اس پہ اپنے فرشتوں کو گواہ ٹھہرانے کے لیے پوری ایک ایک جماعت کو اس مجلس کو اٹینڈ کرنے کے لیے اللہ خود بھیجا کرتے کہ جاؤ میرے بندوں کو دیکھو کہ کس طرح وہ مجھے یاد کر رہی ہیں۔ یہ وہی لوگ تھے نا، صحابہ کرام ہی تھے کہ جن کی مجالس کو رونق بخشنے کے لیے اللہ کے فرشتے نازل ہوتے تھے اور اللہ ان کو اپنے حکم سے بھیجتا تھا، کیونکہ کوئی فرشتہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا جب تک کہ میرے مالک کا حکم نہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ شکایت کی، جبکہ وحی کا کچھ دن کے لیے سلسلہ درمیان میں بند ہوا، اس کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے۔ جو وحی کو بھیجنے والا، قرآن کو نازل کرنے والا اللہ ہے، وہ اس کی حکمت کو جانتا ہے۔ ویسے بھی فراق کے بعد وصال کا جو مزہ ہے وہ مسلسل وصال میں نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے انتظار میں رہتے، اور بعض دفعہ کئی دن گزر جاتے تو جبرائیل نہ آتے۔ تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی تو قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ لے کر جبرائیل امین نازل ہوئے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ ہم نہیں اترتے، نہیں اتر سکتے، دونوں معنی ہیں، ہم نہیں اترتے، نہیں اتر سکتے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، مگر اپنے رب کے حکم کے ساتھ ہم اترتے ہیں، اس کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم آ سکیں۔ کیوں؟ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، ہمارا آگے پیچھے سب کچھ، سامنے جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کے اختیار کے اندر ہے۔ اللہ جس طرح چاہتا ہے ہمیں حکم دیتا ہے تو ہم جاتے ہیں، ورنہ ہم نہیں جاتے۔ لیلۃ القدر کتنی مبارک رات ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، پوری سورہ قدر اللہ پاک نے اس کے لیے اتاری۔ سورہ قدر کی اپنا
لیلۃ القدر کی تعریف کے لیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. وہ بھی اللہ کے فرشتے خود نہیں آتے، اللہ ان کو بھیجتا ہے شب قدر میں کہ جاؤ میرے بندے کی شب قدر کی عبادت تو دیکھو ذرا، جن کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ ان کو کیوں پیدا کرتا ہے، اس طرح کی تم عبادت کر سکتے ہو جس طرح میرے یہ بندے عبادت کرتے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. جو حکم بھی لے کر آتے ہیں اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر فرشتے نازل نہیں ہوتے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ خود فرشتوں کو صحابہ کرام کی اس مجلس کو اٹینڈ کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے سب کچھ جانتے ہیں. میرا اللہ کون سی چیز اللہ سے مخفی اور خالی ہے جس کا خدا کو معاذ اللہ علم نہ ہو. ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، مگر یہ میرے پیغمبر کے صحابہ کی شان کو بڑھانے کے لیے میرا اللہ فرشتوں کو بھیجتا. جاؤ ان کے شاہد اور گواہ بن جاؤ. اور پھر جب وہ آ کر ڈائری بتاتے ہیں، اللہ باوجود جاننے کے پوچھتے ہیں کہ جب تم گئے تو کیا کر رہے تھے، جب تم آئے تو کیا کر رہے تھے. کیا اللہ کو علم نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے تھے؟ تو یہ شان صحابہ کی بڑھانی نہیں ہے، یہ صحابہ کی شان بڑھانی ہے. اللہ نے فرشتوں کے سامنے فخر کرنا ہے ان صحابہ کرام پر اللہ نے کہ میں نے ایسی مخلوق اپنے پیغمبر کے لیے چنی ہے، ایسے لوگوں کو منتخب کیا ہے. ان اللہ اصطفانی واصطفی لی اصحابی. اللہ نے مجھے بھی چنا ہے، میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا. نہ میرا چناؤ ایسے ہوا ہے، نہ میرے صحابہ کا چناؤ ایسے اتفاق سے ہوا ہے، بلکہ اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو خاص کر کے چنا ہے کہ یہ میرا آخر الزمان پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر. ہمارے حضرت شیخ القرآن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، او میرے لاڈلے پیغمبر. تو اس لاڈلے پیغمبر کے لیے سفر لفظ بڑھا دو، لاڈلے ہی صحابہ ہیں. لاڈلے ہی صحابہ ہیں. لاڈلے کے آگے دوست احباب بھی لاڈلے ہی ہوتے ہیں، پیارے اور محبوب ہی ہوتے ہیں. حدیث میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں باوجود جاننے کے، اور وہ بتاتے ہیں کہ یا اللہ جب ہم گئے تھے تب بھی تیرے سامنے سجدہ ریز تھے، جب آئے تب بھی سجدہ ریز تھے. پتہ نہیں وہ کیسی مخلوق تھی کہ ہر وقت گویا سجدوں میں، قیام میں، رکوع میں، تلاوتوں میں، قرآن کی خدمت کرنے میں بس لگے ہی رہتے ہیں. ان کا جیسے اور کوئی شغل ہی نہیں ہے، شغل ہی یہی ہے تیرے قرآن کا تذکرہ، تیرے قرآن کا پڑھنا پڑھانا. جیسے میں نے بتایا تھا پہلے بھی، یتدارسونہ، مسلسل وہ اس کا درس دیتے ہی رہتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہی رہتے ہیں. ان کا مشغلہ یہ تھا. اور ذرا اپنے مشاغل بھی ذرا ادھر بھی سینے میں نگاہ ڈالیں کہ ہمارے مشغلے کیا ہیں. جن لوگوں کے ہم نام لیوا بنتے ہیں اور ان کی تعریف سنتے ہیں، سننے کے مشتاق ہوتے ہیں، ان کی سیرت بھی میرے بھائی اور بزرگوں اپنے اندر ڈالنی چاہیے. اس کے مطابق ہماری سیرت، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا مذہبی تسلب کا معنی سختی، مضبوطی اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح پیغمبر کے صحابہ کی دین کے بارے میں سختی. دین تسلب چاہتا ہے، ڈھیلا پن نہیں. ثبت اقدامنا، قرآن کہتا ہے ثبت اقدامنا. وہ مزید اتنے باوجود تسلب فی الدین ہونے کے، دین میں اتنے مضبوط ہونے سے اللہ سے پھر بھی دعا کرتے تھے یا اللہ ہمارے قدموں کو اور جما دے. ثبت اقدامنا.
یہ صحابہ کی دعا ہے، یہ اللہ کے نبی کے یاروں کی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے قدموں کو اس دین اسلام کے لیے اور مضبوط بنا دے۔ اللہ نے بھی اس وعدے کو پورا کیا، اس دعا کو پورا کیا۔ بدر کے اندر اللہ نے فرمایا وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، وہ جو تم نے ثابت قدمی کی مجھ سے دعائیں کی تھیں، میں نے تمہارے قدموں کو مضبوط کر دیا، میں نے تمہاری دعا کو ٹالا نہیں ہے، میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ آج کی جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ سورہ مجادلہ کی آیات مبارکہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجادلہ جدال سے ہے، جدال، جنگ و جدل ہم بھی لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں۔ عام طور پہ جب پڑھتے پڑھاتے ہیں تو میرا کچھ طریقہ یہ ہے، کوشش کرتا ہوں کہ اردو کا لفظ جو آپ استعمال کرتے ہیں پنجابی کا، اس کے ساتھ ملتا جلتا معنی کیا جائے تاکہ وہ ذہن میں آپ کا معنی بیٹھ جائے کہ یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، یہ وہی لفظ ہے جو آپ روزمرہ استعمال کرتے ہیں، قرآن سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جنگ و جدل ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، جدل کا معنی جھگڑا، آپس میں لڑائی۔ اس سورت کا نام بھی مجادلہ ہے، یہ بھی صحابہ کی اور صحابیات کی شان ہے کہ ایک ہماری ماں نے صحابیہ رسول نے اس کا مسئلہ پیش آ گیا، اس نے اللہ سے درخواست کی، اللہ نے اس درخواست کے اصرار کو، اصرار کا مطلب بار بار وہ دعا کرنا، بار بار رونا دھونا، بار بار اللہ سے مانگنا اور ٹلنا ہی نہ بالکل، اسی انداز کے ساتھ اس صحابی رسول نے، صحابیہ نے اللہ تعالیٰ سے اصرار کے ساتھ دعا کی۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا اس سورت کے شروع کے اندر، اللہ نے اس سورت کا نام بھی اس کے جدال پر اور اس دعا کے اصرار پر اللہ نے اس کا نام بھی جدال رکھ دیا، سورہ مجادلہ رکھ دیا۔ یعنی وہ ہماری ماں، وہ صحابیہ جس نے اپنی دعا کے اندر اللہ سے اصرار کر کے اپنی دعا منوائی تھی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس مائی کی بات کو، صحابیہ کی بات کو سن لیا۔ پکاروں کا سننے والا کون؟ اللہ۔ قد سمع، مومن مسلمان جب نماز پڑھتا ہے رکوع سے سر اٹھاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، جس میرے بندے نے اس رکوع کے اندر میری تعریف کی ہے، یا شروع سے سبحانک اللہم اللہ اکبر سے لے کر یہاں تک پہنچا ہے، میری تعریفوں کے پل ہی باندھ دیے ہیں، یہ تعریفیں میں نے خود اس کو سکھائی ہیں اپنے پیغمبر کے ذریعہ سے۔ اب یہ رکوع سے سر اٹھایا ہے نا اس نے، تو میں اللہ نے اس کی ساری تعریفوں کو سن لیا، ساری پکاروں کو سن لیا۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لیا، سنے گا نہیں، سن لیا۔ سامع فعل ماضی، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس بندے کی بات کو سن لیا جس بندے نے رکوع کے ذریعہ سے، قیام کے ذریعہ سے، الفاظ کے ذریعہ سے، اس دعا اور تعریف کے ذریعہ سے میری تعریف کی، میں اللہ نے اس کی باتوں کو سن لیا۔ لیکن میں اور آپ سننے کا یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر سے ہم بات کریں، ادھر سے جس طرح ہم نے مانگا ہے اسی طرح ہمیں مل جائے۔ اور بھائی اللہ کے قبول کرنے کے کئی طریقے ہیں، ایک طریقہ تھوڑا ہے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو مانگا وہی مل گیا، ایک طریقہ یہ ہے کہ مانگا آپ نے کچھ، اس سے بڑی چیز اللہ نے تمہیں دے دی جس کا تمہیں علم ہی نہیں تھا، تو سنی تو پھر بھی گئی، اس سے اعلیٰ چیز تمہیں مل گئی، تم نے ادنا مانگی تھی اللہ نے اعلیٰ دے دی، تم نے مال مانگا تھا اللہ نے اولاد دے دی، تو اولاد سے پیاری کوئی چیز ہے؟ اولاد سے پیاری تو کوئی چیز نہیں ہے۔
یعنی اللہ سنتا اس طرح ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز عطا فرماتا ہے. بندہ اپنے ذہن کے مطابق محدود مانگتا ہے، اللہ بے حساب دے دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم یرزق من یشاء بغیر حساب واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. قرآن بھرا پڑا ہے. ہم قرآن کو پڑھتے نہیں. یہ مزہ آپ کو جو قرآن کے سننے سے، میرے بیان سے نہیں، قرآن کے سننے سے، یہ قرآن میں چاشنی ہے. میرا کوئی کمال نہیں، کسی کا کوئی کمال نہیں. جتنا مرضی کوئی مقرر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ایسی چاشنی رکھی ہے کہ اس کا بیان خود بخود مزین اور خوبصورت ہو جاتا ہے. اس لیے شوق دلا رہا ہوں، اللہ آپ کے اندر قرآن پاک پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کا اللہ شوق پیدا کر دے. گھر بیٹھے اندر آپ ایسا یعنی کہ شوق محسوس کریں گے، ایسی محبت محسوس کریں گے کہ آپ مطلب شماری نہیں کر سکتے. اللہ نے اس کے اندر ایسی چاشنی رکھی ہے. اللہ اکبر. تو بہرحال قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اس سورہ مجادلہ کے جدال، مجادلہ کہتے ہیں ادھر سے اصرار ہو رہا ہے، ادھر سے بھی جواب آ رہا ہے. جدال جانبین کے معنی کو شامل ہے. مجادلہ باب مفعلہ ہے جو جانبین کا تقاضا کرتا ہے. ادھر سے دعا کی جا رہی تھی، ادھر سے جواب گویا مسلسل آ رہا تھا اس کی قبولیت کا کہ میری بندی ذرا صبر کر، تیرے لیے میں ابھی حکم نازل کرتا ہوں، ذرا اور مانگ لے. تیرا مانگنا ہمیں بڑا پسند آیا ہے، تیرا مانگنا ہمیں بڑا پسند آیا ہے، ذرا اور مانگ لے، فکر نہ کر، تیری دعا قبول ہی ہو جائے گی. گویا جانبین سے مانا پھر یہ بنے گا نا مجادلہ. یہ جدال کر رہی ہے، اصرار کر رہی ہے، دعا کرنے میں اللہ پاک کی طرف سے جواب مل رہا ہے کہ تیری دعا ان قریب قبول ہو جائے گی. واللہ یسمع تحاورکما. اللہ سن رہا تھا ان کی گفتگو آپس میں. وہ اللہ کے نبی سے گفتگو کر رہی تھی. ظاہر ہے کہ اللہ سے تو براہ راست بندہ نہیں نا مکالمہ کر سکتا. وہ تو اللہ کا نبی کرے گا، یا اللہ اس سے کرے گا، یا اللہ کا نبی اس. ایک عام بندہ امتی وہ اللہ سے بات چیت نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی کے ذریعہ سے وہ بات چیت ہو رہی تھی. اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ یسمع تحاورکما. تحاور محاورہ سے ہے یار. آپ نے تو سمجھ لیا کوئی بڑا اونچا مانا، کون سا لفظ ہے. اب محاورہ آپس میں جو گفتگو کرتے ہو، میں اپنی بات تمہیں سمجھانے کے لیے انداز اختیار کرتا ہوں، آپ اپنے طور پہ اس کا جواب دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں محاورہ. تو وہ یہی لفظ ہے واللہ یسمع تحاورکما. اللہ ان دونوں کی باہم گفتگو کہ جو وہ اللہ کے نبی سے درخواست کر رہی تھی کہ خدا کے لیے اللہ سے کوئی حکم لے آؤ. اللہ کا نبی کہتا تھا میں اپنے پاس سے تو حکم بنا نہیں سکتا، جو سننے والا سن رہا ہے وہ جب حکم بھیجے گا تو میں تمہیں بتا دوں گا. واللہ یسمع تحاورکما. تو اس واسطے اس سورت کا نام مجادلہ ہے. یہ بھی گویا صحابہ کی شان میں نازل ہوئی. اس نیک بندی کے جواب کے اندر یہ سورت نازل ہوئی. اس واسطے یہ بھی صحابہ کی تعریف، صحابیات کی تعریف میں چلی جاتی ہے. جس طرح سورہ نور ساری کی ساری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گویا اتری. ان کے اوپر جو تہمت لگی تھی، مختصر واقعہ میں نے کچھ بتایا تھا آپ کو، اللہ نے پوری سورہ نور اتار دی. اسی طرح یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ کے اندر مزید صحابہ کرام کی تعریف فرمائی. فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ. ان صحابہ کی کیا شان ہے، ان جیسا پوری کائنات کے اندر اس امت میں نہیں، پہلی امتوں سے لے کر آخر میں قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے کسی انسان کو ایسا نہیں پاؤ گے، کسی قوم اور قبیلہ کو ایسا نہیں پاؤ گے جس طرح میرے پیغمبر کے صحابہ کو اعلی شان والا پاؤ گے.
لا تجد قوما یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ پوری کائنات کو چیلنج کیا جا سکتا ہے ان کے ایمان کے مقابلے میں۔ میں تو نہیں کہہ رہا، نہ یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، یہ خود اللہ فرما رہا ہے جس کا یہ قرآن ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کیا نہیں پاؤ گے؟ اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے۔ پہلے یہ عنوان قائم کیا کہ ان جیسی قوم کہیں بھی تمہیں نہیں ملے گی، جتنے یہ اعلیٰ لوگ ہیں، جتنے اعلیٰ کردار ان کا ہے، جتنا اعلیٰ ایمان ان کا ہے، جتنا اعلیٰ تقوی ان کا ہے، ایسا تقوی ایسا ایمان تمہیں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اب آگے اس کی تفسیر، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ اتنے مضبوط ایمان والے ہیں، دین کے معاملے میں اتنے حساس ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہو اس سے کبھی وہ دوستی یاری تعلق نہیں رکھتے، ان سے کوئی محبت نہیں۔ یوادون مودت سے ہے، مودت، مودت اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے ذرا اعلیٰ اردو میں، مودت دوستی، یارانہ، محبت۔ تو یوادون من حاد اللہ، کہ وہ محبت کرتے ہوں، مودت کرتے ہوں ان لوگوں سے، من حاد اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کو برداشت نہیں کرتے، یہ اللہ رسول کا مخالف ہے، ہم اس کے ساتھ دوستی رکھیں؟ یہ پاکستان کے مسلمان نہیں ہیں یا حکمران نہیں ہیں کہ ایک فون پر بک جاتے ہیں، کرسی پہ بک جاتے ہیں، مال و دولت پہ بک جاتے ہیں، عہدے اور منصب پر بک جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے، معاذ اللہ، یہ بکاؤ مال نہیں تھے، یہ اللہ کے دوست تھے، اللہ کے پیغمبر کے دوست تھے، یہ قرآن کے دوست تھے، یہ میرے اور آپ سب کے دوست تھے۔ ان کے تذکرے سے اللہ در حقیقت مجھے اور آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم بھی اپنے آپ کو ایمان والے کہلاتے پھرتے ہو، تقوی والے کہلاتے پھرتے ہو، پیر و مرشد اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں، 2 گز کے لمبے لمبے خطاب، تمہارے پلے کچھ بھی نہیں، نہ عمل ہے، نہ کردار ہے، نہ تقوی ہے، نہ اخلاق ہے، نہ ایمان کی مضبوطی ہے۔ تقوی والے تو یہ لوگ تھے، اپنا کردار ان کی طرح بناؤ تاکہ تمہاری تعریف اللہ کے فرشتوں کے سامنے جیسے ان کی ہوئی تھی، تمہاری تعریف بھی اللہ فرشتوں کے سامنے کرے۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اگلے الفاظ، ہر لفظ اگلا پچھلے لفظ کی گویا تشریح کر رہا ہے کہ ان سے دوستی رکھتے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوں۔ اگر مخالف باپ ہو تو پھر تو ذرا کنی کترا جانا چاہیے نا، باپ جو ہے، باپ کا بڑا مقام ہے جی، باپ جو کہے بس اس کو دوسری بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن نہیں، صحابہ کرام کا معیار ایمان تھا، قرآن تھا، کہ یہاں ماں باپ کی جو عزت اور احترام ہے وہ دین کے اندر رہ کر ہے۔ جو ماں اور باپ دین کے خلاف حکم دے، یاد رکھو اس کی بات نہیں ماننی، آپ نے نہیں ماننی۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ رسول اللہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس معاملے میں کسی مخلوق کے فرض کی، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ کتنا ہی آپ کا قریب ترین بیٹا بیٹی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف، دین کے خلاف، قرآن کے خلاف تمہیں مجبور کرتا ہے، مت اس کی بات کو مانو، اس کی اطاعت نہیں، اس کا کہنا نہیں ماننا، یہ اس پر نافرمانی میں نہیں آتا، یہ خود سب سے بڑا نافرمان ہے اللہ اور اس کے رسول کا، جس کی جو تمہیں تعلیم دے رہا ہے، جس کے بارے میں تم سے تقاضا کر رہا ہے، یہ تو دشمن اسلام ہے، اس کی بات مت مانو چاہے وہ باپ ہی کیوں نہیں۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ
اگرچہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، چونکہ باپ اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اس لیے باپ کی بات رد نہیں سنتے تھے، نہیں مانتے تھے۔ اللہ کی بات کو، اللہ کے نبی کی بات کو اپ رکھتے تھے، اونچا رکھتے تھے۔ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا دین، اللہ کا کلمہ، اسلام بلند ہو، جس کی بلندی اور غلبے کے لیے میں اور آپ کو اللہ نے بھیجا ہے کہ تم میرے اس دین اسلام کو پوری دنیا پر غالب کر کے رہو۔ اللہ نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا، نبی کے جو امتی ہیں وہ بھی اسی مشن پہ کام کریں گے تو پھر وہ اعلیٰ امت کہلائیں گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اگر امت وہ کام نہیں کرے گی وہ اعلیٰ امت کیسے کہلائے گی؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سارے دینوں پر میں نے، آپ نے، سارے دنیا کے مسلمانوں کو خطاب ہے کہ تم اللہ کے نبی کی اس فوج میں شامل ہو کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرو، اس کے غلبے کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے کام کرو۔ ہم دھنیا پی کے ساڑے بیٹھے ہیں، کسی کی کوئی کوشش نہیں ہے، ذلیل ذلیل قانون بنائے جا رہی ہیں، گندے گندے قانون اسلام کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، صحابہ کے خلاف، اور ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں، کوئی احتجاج نہیں، کوئی گال نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس واسطے صحابہ کرام کی زندگی قرآن نے بیان کی، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، ان کے بیٹے بھی ہوتے تب بھی ان سے دوستی نہیں رکھتے تھے، باپ بھی ہوتے دوستی نہیں رکھتے تھے، او ابناہم، بیٹے، او اخوانہم، بھائی ہوں تو ان کی بات کو بھی نہیں مانتے تھے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی کو وزن دیتے تھے۔ او عشیرتہم، کم میں قبیلے کو بھی قربان کر دیتے تھے۔ عشیرہ، کمبا قبیلہ، معاشرت کا لفظ اسی سے نکلا، جو خاندان آپس میں مل کر بھائی باندھ رہتے ہیں اس کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ او عشیرتہم، کنبہ قبیلہ، خاندان، اس کو بھی ترجیح نہیں دیتے تھے، ان سے بھی محبت نہیں کرتے تھے، باپ سے محبت نہیں کرتے تھے، بیٹے سے محبت نہیں کرتے تھے، اپنے بھائی بندوں سے محبت نہیں کرتے تھے۔ جو محبت اللہ سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کے رسول سے ہوتی تھی اس کو وزن دیتے تھے، ان کی محبتوں کو قربان کر دیتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ان کے بیٹے عبد الرحمن، پہلے ان کا نام کچھ اور تھا جاہلیت کے زمانہ میں، بعد کے اندر ان کا نام عبد الرحمن پڑا۔ انہوں نے خود بیان کیا، جب مسلمان ہو گئے، اللہ پاک نے اسلام کی توفیق دی، باپ پہلے مسلمان ہو گیا لیکن بیٹا مسلمان نہیں ہوا، باپ بھی مسلمان نہیں ہوا، تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن نے مسلمان ہونے کے بعد بدر کے اس واقعے کو، پس منظر کو سامنے رکھ کر اپنے ابا جان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ ابا جان، بدر میں فلاں فلاں موقع پر آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، ایک دفعہ نہیں، 2-3 دفعہ آئے تھے، لیکن میں باپ کر کے لحاظ کر گیا، میں نے آپ کے اوپر وار نہیں کیا، ورنہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے، میں آپ کی گردن کو مار سکتا تھا، اڑا سکتا تھا، لیکن باپ کا لحاظ کرتے ہوئے میں ٹال گیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا، بیٹا یہ تو تھا، خدا کی قسم اگر ابو بکر ہوتا اور تو بیٹا میری تلوار کے زد کے نیچے آ جاتا، تو اس وقت دشمن اسلام بن کر، رسول اللہ کا مقابل بن کر آیا تھا، اللہ کا دشمن بن کر آیا تھا، اسلام کو مٹانے کے لیے آیا تھا، میں اپنی تلوار سے تیری گردن اتار کے رکھ دیتا، میں کبھی بھی برداشت نہ کرتا۔ یہ تو تھا کہ تو نے رعایت کر لی میری، میں کوئی رعایت نہ کرتا۔ انہی کا واقعہ ہے کہ سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کے والد محترم ہیں، ان کا زمانہ جاہلیت کے اندر تو کوئی اور نام تھا، اسلام لانے کے بعد ان کا نام عثمان
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی ابو بکر صدیق لقب کی وجہ سے آپ نے جو اس کے لیے خطابات فرمائے، القابات دیے، ان کا اتنا غلبہ ہو گیا کہ وہ اپنا نام لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ ان القابات کے ساتھ جب ان کو یاد کیا جاتا تھا، کیونکہ پیغمبر کی زبان سے ان کو یہ لقب یا اللہ کی طرف سے یہ لقب ملا تھا، اس واسطے وہ اپنا اعزاز اسی میں سمجھتے تھے کہ ان القاب کے ساتھ مجھے یاد کیا جائے، میرا نام نہ لیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ، باپ کا نام عثمان، کنیت ان کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لقب بھی کہہ لو کنیت بھی کہہ لو۔ ابو بکر کنیت ہے اور صدیق لقب ہے جو اللہ کے نبی نے آپ کو دیا۔ خیر، تو ابو قحافہ نے، ان کے باپ نے زمانہ کفر کے اندر، باپ تھے، ابھی وہ رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ کی زندگی میں ہجرت سے قبل انہوں نے کوئی رسول اللہ کے بارے میں گستاخی کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا، باپ کو ایسا تھپڑ مارا کہ جناب وہ گر گئے، اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ وہ گر گئے کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ کہے۔ باپ ہونے کا کوئی لحاظ نہیں کیا، ادھر بیٹے کا خیال نہیں کیا جیسے میں نے بیان کیا، ادھر باپ کا بھی خیال نہیں کیا، باپ کو تھپڑ مارا اور ایسا زور سے مارا کہ وہ گر پڑے۔ یہ حدیث میں ذکر آتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس بات کا تذکرہ ہوا کہ اس طرح ابو بکر نے اپنے باپ کو مارا ہے۔ آپ نے فرمایا اب تو کر لیا، آئندہ کے لیے ایسا نہ کرنا، آئندہ کے لیے ایسے نہ کرنا، یہ مناسب ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت میں کیسے برداشت کرتا، اس نے آپ کے خلاف یہ بھی الفاظ کہے، میں تو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ، اسی واسطے علامہ اقبال نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ یہ الفاظ فرمائے ابو بکر صدیق کی شان میں کہ پروانے کو چراغ ہے، پروانے کو چراغ ہے، صدیق کے لیے کیا ہے؟ خدا کا رسول بس۔ کیا الفاظ ہیں؟ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جس طرح پروانہ شمع پہ گرتا ہے، بلبل پھول پہ آتی ہے، ابو بکر صدیق آتا ہے تو پیغمبر کے چہرہ انور کی زیارت کے لیے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قرآن ان کی تاریخ پیش کر رہا ہے کہ وہ ایسے مضبوط تھے اپنے ایمان میں اور اپنی محبت میں، جو اللہ کے رسول سے محبت تھی، جو قرآن سے دوستی اور محبت تھی، جو اللہ کی ذات سے اور دین اور اسلام سے محبت تھی، اس پہ یہ سارے رشتے وہ قربان کر دیتے تھے، کسی رشتے کا کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے۔ قرآن نے ان کی یہ تاریخ اور ان کا کردار پیش کیا ہے کہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ۔ اسی واسطے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بدر کے قیدی ہو کر آئے تھے نا، رسول اللہ کو یہی مشورہ دیا کہ یہ اسلام کے دشمن، یہ قرآن کے دشمن، یہ آپ کے دشمن، یہ اللہ کے دشمن، ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ ہر ایک رشتہ دار کو اس کا رشتہ دار قیدی اس کے حوالے کرو، ہر ایک رشتہ دار کو اس کا قیدی رشتہ دار اس کے حوالے کرو، وہ اپنے ہاتھ سے اپنے اس رشتہ دار کو مارے، چاہے وہ اس کا بیٹا ہے، چاہے اس کا باپ ہے، چاہے اس کا بھائی ہے، میرے رشتہ دار میرے حوالے کرو، میں ان کی گردن زدنی کے لیے تیار ہوں۔ تاریخ نے لکھا، قرآن نے اس کو بیان کیا، اور پھر اسی حضرت عمر فاروق کے اس فرمان اور عرض کرنے کے مطابق اللہ نے قرآن بھی نازل کیا۔ موافقات عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں سے، موافقات کا معنی موافق باتیں، ان کے خیال کے مطابق باتیں جو اللہ نے اتاری، ان کا ادھر خیال بنا، اللہ نے قرآن بنا کے اتار دیا۔ اللہ، کیسے ہونا چاہیے، کیسے یہ ہستیاں تھیں۔
اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ ختم نہ ہوتا لو کان بعدی نبی لکانا عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ ختم نہ ہوا ہوتا تو پھر میرے بعد عمر نبی بنتا، اللہ کا نبی بنتا۔ لو کا لفظ ہے نا، فرض کر لو، جیسے اللہ کے بارے میں لو کان فیہما آلہۃ، تو اللہ کے سوا تو کوئی الہ ہے تو نہیں، لیکن فرضی طور پہ بتایا لو کان فیہما، اسی طرح یہ لو بھی وہی ہے، لو کان بعدی نبی، کوئی نبی بن نہیں سکتا، نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ کوئی ذلی، نہ بروزی، نہ کوئی کانا، نہ کوئی یک چشم گل، یک چشم گل اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کوئی عیب والا پیغمبر آج تک نہیں بنایا، یاد رکھو۔ اس کے اندر تو ہزاروں عیب تھے، بدبخت کے اندر ہزاروں لاکھوں عیب تھے، ہر بات ہی اللہ نے کوڑی کر کے دکھائی، کذب اور جھوٹ پر مبنی کر کے دکھائی، کوئی بات ایک بھی سچی نہیں ہونے دی۔ ایسا بے ایمان، ایسے گندے کردار کا، ایسا زانی، شرابی اور سارے بیماریوں کا مجموعہ، اور پھر مرا بھی انہی بیماریوں کے اندر، منہ سے بھی غلاظت، نیچے سے بھی غلاظت ہے جی۔ ایسے آدمی کا کردار، پنجابی زبان کہتے ہیں ٹھر جائیے انہاں لوگوں تے جڑے اس تے ایمان لے آئے نے لمحہ پر، جس نے انہوں کو نبی مان لیا۔ اللہ ہمارے پیغمبر کا کردار دیکھو، اللہ اکبر، چیلنج کیا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، سارے مخالف ہیں، کوئی بھی ماننے والا اس وقت ایک بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کہا اپنے کردار کے بارے میں کہ میں اتنا سچا، میں اتنا امین، میں خود نہیں کہہ رہا، تم خود اپنی زبان سے بولو کہ میں اتنا عرصہ تمہارے اندر رہا، میرے اندر کوئی ایک عیب بھی تم نے آج تک پایا ہے تو بتاؤ۔ سورہ یونس 11واں پارہ، اللہ نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اور تم عقل کے اندھو، تمہیں اتنی بات کا خیال نہیں ہے کہ جس بندے میں ایک بھی عیب نہیں ہے، انسان اور بشر ہونے کے باوجود، تمہارے خاندان کا فرد ہونے کے باوجود تم ہزاروں اور لاکھوں عیبوں والے ہو، لیکن میں اللہ کا نبی ایسا ہوں کہ اللہ نے میرے اندر کوئی عیب نہیں رکھا۔ اس واسطے کردار بھی کوئی چیز ہوتا ہے، اس بدبخت کا کوئی کردار نہیں ہے، یاد رکھو۔ اس کی تاریخ بندہ پڑھے تو الٹیاں آتی ہیں، الٹیاں آتی ہیں۔ ہمارے پیغمبر کی سیرت پڑھیں تو جناب ایک ایک صفحہ، ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ دل میں اترتا چلا جاتا ہے، کیا ہی کہنا، کیا ہی کہنا۔ اللہ اکبر، اتنی پاکیزہ زندگی، اتنی معصوم زندگی، جس کو میرا اللہ معصوم بنائے، اس سے بڑا معصوم کون ہو سکتا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، یہ ہے عصمت انبیاء۔ اسی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کے علاوہ قیامت تک کے لیے اب اللہ پاک نے کسی نبی کو نہیں بھیجنا، اس لیے کہ ساری صفتوں والا تو یہ آخر میں بھیج ہی دیا، اب کوئی صفت رہی نہیں کہ اس صفت والا بھیجے۔ کوئی موسیٰ کلیم اللہ ہے، کوئی داؤد خلیفت اللہ ہے، یہ سارے القاب آپ سنتے رہتے ہیں، اب کوئی اور صفت بقایا ہی نہیں تھی کہ جس صفت کو پورا کرنے کے لیے میرا اللہ کسی اور نبی کو بھیجتا، ساری صفتیں تو آپ میں ڈال دی۔ اس لیے اللہ پاک یہاں یہ پیغمبر کے صحابہ کا، جب شاگردوں کا یہ کمال ہے تو اس استاد کا کیا کمال ہوگا۔ اس سے پیغمبر کی شخصیت بھی اونچی نظر آتی ہے صحابہ کی اونچائی سے، کہ جس کے پاس یہ پڑھے ہیں، جس کے یہ مرید ہیں، جس کے یہ شاگرد ہیں، اس کا استاد کتنا اعلیٰ، ان کا استاد کتنا اعلیٰ ہو۔ شاگردوں کی لیاقت دلالت کرتی ہے استاد کی لیاقت پر، کامیابی پر۔ اس واسطے ہم کہتے ہیں صحابہ کو مخدوش نہ کرو، ورنہ اللہ کے سارے قرآن سے ہاتھ دھونا پڑے گا، پیغمبر کی ساری سیرت سے ہاتھ دھونا پڑے گا، پورے اسلام سے ہاتھ دھونا پڑے گا، کیونکہ پورے اسلام کے ناقل صرف اور صرف صحابہ ہیں۔
سارے واسطوں کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی. ایک واسطہ جبرائیل امین کا، ایک خود اللہ کا، اس کے بارے میں تو کلام ہی نہیں ہو سکتا. جبرائیل امین، اس واسطے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا کہ یہ واسطہ بھی بڑا زبردست مضبوط ہے. اب وقت ہوتا میں آپ کو پڑھ کے سناتا. ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. بڑا طاقتور فرشتہ ہے، اتنا طاقتور کہ 600 پروں میں سے ایک پر کے معمولی حصے پر پوری قوم عاد کو قوم لوط کو اٹھایا، آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت سے اٹھایا اور جناب پٹخ مارا، الٹا کر دیا. جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل. 600 پروں میں سے ایک پر کی نوک پر اٹھایا قوم لوط کی بستی کو اور آسمان پہ لے جا کر اللہ کے حکم سے نیچے پٹخ کے مارا، الٹا کے رکھ دیا. دمرناہا تدمیرا، ہم نے جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دیا اس بستی. اللہ نے ایسے ایسے فرشتے بنائے. تو فرمایا یہ اتنا قوی، اس سے کون اس وحی کو لے سکتا ہے؟ اتنا مضبوط اس وحی کو لانے والا فرشتہ ہے. پھر جس پیغمبر کی ذات پر یہ وحی نازل ہوئی اس پیغمبر کی شان، وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین وما هو علی الغیب بضنین وما هو بقول شیطان الرجیم فأین تذهبون. ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. انشاءاللہ اسی طرح قرآن کی لذت تمہیں آئے گی. جب سننے کی اتنی لذت ہے تو خود پڑھنے اور سیکھنے میں کتنی لذت ہوگی. اس واسطے اللہ کے قرآن سے اپنے آپ کو لگاؤ، تعلق پیدا کرو. خدا کے بندو آپ کے گھر میں رکھے ہیں ترجمے والے قرآن، پڑھا کرو. جس نیت کے ساتھ انسان قرآن کو پڑھے گا انشاءاللہ یہ قرآن پاک اسی انداز کے ساتھ اس کو ہدایت دے گا، اس کے لیے ہدایت کا سبب بنے گا. آگے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں اپنی قلم ازلی سے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا. کتنے بڑے الفاظ ہیں یار. جس قلم سے اللہ نے یہ سارے آسمان زمین کا نظام کھینچا ہے، لوح محفوظ قلم، ازلی قلم، جس طرح اللہ کی ذات ازلی ہے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اس قلم کے نام پہ اللہ نے پوری سورت نازل کی ہے کہ یہ میرا وہ قلم ہے جس نے یہ سارے کائنات کے نقشے کو اپنی قدرت کے ساتھ کھینچا. اللہ نے اس قلم ازلی کے ساتھ صحابہ کے دلوں میں ایمان کو لکھا ہے. میرا اور آپ کا لکھا کوئی مٹا نہیں سکتا، تو میرے اللہ کا لکھا کون ان کے دلوں سے مٹا سکتا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ کوئی مشکل لفظ ہے. کتب کتابت سے ہے، لکھ دیا اللہ نے اپنے قلم ازلی سے ان کے دلوں کے اندر. کس کو؟ ان کے قلوب کے اندر اللہ پاک نے لکھ دیا ہے الایمان، ایمان کو لکھ دیا ہے. اب ان کا ایمان پکا ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ یہ اگر ایمان والے نہیں ہیں تو میرے اور آپ جیسے مسلمان ایمان والے ہیں. ہمیں شرم نہیں کرنی چاہیے کہ ہم ان کے ایمان پہ گفتگو کرتے ہیں کہ وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ یوں تھے یا ایسے تھے. اور نہیں، اللہ کے قرآن کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے، بڑھ کے سچی گواہی ہے. خود اللہ کی گواہی ہے، قرآن کی گواہی ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی معصوم زبان سے گواہی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی گویا گواہی دے رہا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، دوسری شان بیان کی کہ اللہ نے ایک دفعہ
بارہا اللہ نے روح قدس کو جبرائیل امین کو اتار کر ان صحابہ کی مدد کی ہے۔ بدر میں اترے، احد میں اترے، فلاں فلاں موقع پہ اللہ نے فرشتوں کو ان کی تائید اور مدد کے لیے نہیں اتارا۔ ينزل علیکم من السماء، ہم نے آسمان سے فرشتوں کو اتارا۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ لگاتار 1000 فرشتہ، ایک فرشتے کا حال تو آپ سن چکے ہیں، 1000 فرشتہ کہاں؟ یہ مدد تھی صحابہ کی۔ ایدہم بروح منہ، فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے ساتھ جنت کے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے ابھی سے نہریں جاری ہیں، رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، ان نعمتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ پھر وہی لفظ آ گئے جو میں نے پہلے بھی ذکر کیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ خدا سے راضی ہو گئے۔ آخر میں پھر مہر لگا دی، اولئک حزب اللہ، اللہ ان سے کیوں نہ راضی ہوتا، یہ ہے ہی اللہ کی جماعت، یہ ہے ہی اللہ کی فوج، یہ عسکری لوگ ہیں، یہ عسکری۔ لیکن یہ دنیاوی پاکستان کی عسکری فوج نہیں ہے، نہ یہ بنگلہ دیش کی ہے، نہ یہ بھارت کی ہے، نہ کسی اور ملک کی ہے، یہ عسکری فوج میرے اللہ کی ہے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار یہی اللہ کی جماعتی کامیاب ہے، باقی سارے ناکام۔ ربنا تقبل منا۔